عمران خان کی کال پہ اگر عوام باہر نکل آئے تو ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ جلد ہی عمران خان کو رہا کر کے زمان پاک لایا جا سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ملک چھوڑ سکتے ہیں زیادہ؟ اگر معاملہ بگڑ گیا، ہاتھ سے نکل گیا، تو پھر وہ کسی بات سے ہی واپس آئے گا اور پھر وہ اپنی مرضی سے واپس آئے گا۔ السلام علیکم ویورز، اللہ آپ کو اور ہمارے ملک کو سلامت رکھے، خوشحال رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔ حرکتیں ہم لوگوں کی جو ہیں وہ تو کچھ اور طرح کی ہیں، لیکن رب سے رحم مانگتا بندہ اچھا لگتا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے جمہوریت کے 3 ستون میڈیا، عدلیہ اور عوام کو انہوں نے تباہ کر دیا، میڈیا کا گلا گھونٹ دیا، چوروں کو پارلیمنٹ میں بٹھا دیا۔ 24 نومبر کو پاکستانی عوام اپنی آزادی کا تعین کریں گے۔ یہ ایک فیز ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایوب خان سے لے کے پرویز مشرف صاحب تک، بیچ میں پھر وہ ضیاء الحق، کچھ بھی فائنل نہیں ہوتا، ختم ہی نہیں ہوتا زندگی میں۔ ہم جیسے ملک جہاں کوئی ڈسپلن نہیں ہے، سر پیر نہیں ہے، قواعد و ضوابط کتابوں میں موجود ہیں، ان کا احترام نہیں ہے، تو وہ انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر جو ہمشیرہ ہیں ان کی علیمہ خان، انہوں نے کہا ہے کہ لانگ مارچ کی کال عمران خان کی طرف سے فائنل ہے، جو لانگ مارچ میں شرکت نہیں کرے گا اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس اپروچ سے میرا روز اول سے اختلاف ہے۔ فائنل کچھ نہیں ہوتا، اٹ از نیور دی اینڈ ٹل اٹ از دی اینڈ۔ رابرٹ بروس کا بڑا مشہور واقعہ، اور بہت سارے لوگ ہیں۔ قیدی رہا امیر تیمور جیسا بندہ، جس کے بارے میں ایک گورے نے ایک کتاب لکھی ہے، نہ شاید مجھے نام یاد آ جائے، اس نے کہا کہ امیر تیمور the earth shaker، جس نے دنیا جھنجھوڑ کے رکھ دی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ فائنل ہو کے بھی فائنل پالیٹکس ایک عجیب و غریب طرح کا کھیل ہے، لیکن اگر یہ وارننگ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے ہے یا ان کے جو رہنما ہیں ان کے لیے ہے، تو وہ تو ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ پولیٹیکل ایڈونچر جو ہوتا ہے، یہ پولیٹیکل جو نیم لیڈر ٹائپ ہوتے ہیں۔ لیڈر تو بنیادی طور پہ پاکستان میں ہر پارٹی میں ایک ہی ہوتا ہے۔ بھٹوس کا دیکھ لیں پیپلز پارٹی میں، نون لیگ میں دیکھ لیں، شریف ہیں، وہ ایک چھوٹا شریف ہو، بڑا شریف ہو، درمیانہ شریف ہو، ان کا ہوتا ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی، بہرحال نام تو ایک ہی آدمی کا ہے، لیکن جو اس آدمی کے کندھوں پہ پاؤں رکھ کے اقتدار میں جانا چاہتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی ان کے لیے تو یہ وارننگ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف یہ خبریں بھی ہیں جو قابل غور ہیں کہ 24 نومبر کو عمران خان اپنی کال واپس لے لیں گے، اور اس کے لیے کچھ حلقے عمران کو اپروچ بھی کر رہے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کی کال پہ اگر عوام باہر نکل آئے تو ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اندازہ یہ جو لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جلد ہی عمران خان کو رہا کر کے زمان پاک لایا جا سکتا ہے، اور پھر وہاں ان کے ساتھ مکالمہ ہو سکتا ہے۔ بات چیت کا مقصد یہ ہوگا کہ عمران خان اگر اقتدار میں واپس آتے ہیں تو اپنے مخالفین سے سیاسی انتقام نہیں لیں گے۔ اس پہ تو میں تبصرہ نہیں کرتا، لیکن ایک بات ہے، مکالمہ، ڈائلاگ، بات چیت، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ملک بہت قیمتی ہے، کتوں سے بدتر سلوک ہوگا خدا نہ خواستہ if something goes wrong۔ کتنے لوگ ہیں جو ملک چھوڑ سکتے ہیں زیادہ؟ تو اس لیے
دل پہ پتھر رکھ کے بھی پریورٹی آپ اپنے ملک کو ہی سمجھیں، جس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ ہے نہیں، اور جو ہے وہ پھر بہت ہی بھیانک ہوگا۔ سو میں تو ذاتی طور پہ اس جو سیناریو جو کچھ لوگ پیش کر رہے ہیں، اس طرح کا منظر، میں اس کے لیے دعا گو۔ یہ ایک سین ڈیسیشن ہوگا، کوئی ایسی کوئی کرمنل تو نہیں ہے نا، یعنی کوئی پالیٹیشین ہے تو پالیٹیشین۔ شیخ مجیب الرحمان کو بھی آپ نے قید میں رکھا تھا، بھٹو کو آپ نے پھانسی لگا دیا، کیا کر دیا؟ بھٹو تو موجود ہے، بھٹو تو ایک فرد تھا، وہ فرد آج بھی بیٹھا ہے کہاں؟ قصر صدارت میں، اپنے داماد کی شکل میں۔ بیٹا اس کو اس کا اپنے اتحادیوں کو دھمکیاں دے رہا ہے ملفوف قسم کی، بلاول آپ بھی پڑھ رہے ہوں گے۔ اب ڈیوٹی لگی ہے اس کی ساکھدار کی کہ جا کے اس کو شانت کرے، اس سے ڈائلاگ کرے، اس کو۔ سو الٹیمیٹلی زندگی نام ہے مکالمے کا، اگر اس سے کوئی نتیجہ بہتر نکل آئے تو میرا خیال ہے ہر طرح کے لوگوں کے لیے، اس ملک کی اشرافیہ اور عوام دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ ورنہ یاد رکھیں، کسی بھی وقت اگر معاملہ بگڑ گیا، ہاتھ سے نکل گیا، تو پھر وہ کسی بات سے ہی واپس آئے گا، اور پھر وہ اپنی مرضی سے واپس آئے گا۔ تو اس لیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر یہ جو افواہ کہہ لیں یا جو اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ عمران کو زبان پاٹ کر کے اس کے بعد اس کا کوئی ڈائلاگ وغیرہ، اچھا اگلی بات بہت دلچسپ ہے، سبحان اللہ، نواز شریف کا جو بیٹا ہے وہ ظاہر ہے کاروباری لوگ ہیں، ایک ہی بیٹی ذرا ڈھنگ کی تھی، وہ پالیٹکس میں، باقی سارے تو غائب ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کون لوگ ہیں، یہ ہیں بیچارے للو ماتے۔ تو نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کو برطانوی حکومت کے ٹیکس ریونیو ڈپارٹمنٹ کے کیس میں دیوالیہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ویسے نواز شریف کے نام پہ بھی کچھ نہیں بظاہر، مریم کے نام بھی کچھ نہیں، اس نے تو کہا تھا کچھ بھی نہیں ہے، بعد میں پھر پول بھی کھلا، اچھا بھائی دیوالیہ ڈکلیئر ہو گیا ہے، دوسرے کے نام پہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ کمپلیکیٹڈ چکر ہے۔ میں کسی ٹیکس کنسلٹنٹ کو کنسلٹ کروں گا، یہ ساری صورتحال سمجھوں گا کہ اگر یہ بھی دیوالیہ ہے، اس کے پاس بھی کچھ نہیں، اس کے پاس کچھ نہیں، تو یہ 7 سٹار لیونگ، یہ عیاشیاں، یہ طیارے پرائیویٹ اور دنیا کی سیرے سورے، یہ لچھن سارے کیسے پورے ہو رہے ہیں؟ کون کر رہا ہے؟ لیکن ایک اور ایسپیکٹ ہے بڑا زبردست، اب پتہ نہیں صورتحال کیا ہوگی۔ بچپن میں ہم سنا کرتے تھے کہ ہندو کہتے ہیں کہ جو وہ بھی کوئی کاروباری ہے جو دیوالیہ نہ ہو، دیوالیہ کے پیچھے بھی ایک واردات ہو سکتی ہے۔ دیوالیہ ڈکلیئر ہو گئے، آپ 0 میٹر ہو گئے، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو کرنا ہے، میں آئی ڈونٹ نو، میں پروفیشنل نہیں ہوں اس معاملے کو، میں جانتا نہیں لمبا چوڑا، سوائے اس کے کہ میں بہت زیادہ ٹیکس دیتا ہوں، کروڑ پلس سے، ظاہر ہے میں ایک سیلریڈ آدمی ہوں، کاروباری تو نہیں ہوں، تو لیکن میں ان معاملات کو جانتا نہیں، میں سمجھ کے انشاءاللہ کل نہیں تو پرسوں میں کسی سے مشورہ کر کے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ لیکن میرے لیے حیرت انگیز بات ہے، نہ پیو دے نام تے کچھ ہے، نہ بھین دے نام تے کچھ ہے، ایک کو دیوالیہ ہو گیا ہے، تیسرا پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو۔ لیکن یہ دنیا بڑی دلچسپ چیز ہے، یہاں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی جائیدادیں، وہ ان کی ویلتھ کو تو چھوڑیں، آپ دبئی جائیں ذرا لوگوں سے چیک چوک کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے ان کے سمدھی کی دولت دیکھ کے۔